بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت امام زمان علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کے آغاز کے بعد جب تشیع کی باغ دوڑ ڈائریکٹ علماء کے ہاتھ میں آئی اور تشیع کو قدر آزادی سے سانس لینے کا موقع ملا اور حالات زمانہ نے یہ اجازت دی کہ آزاداری اہل بیت کو تشیع کی تبلیغ و ترویج کے لیے علماء استعمال کر سکیں، تو یہ بات ناقابل تردید حقیقت ہے کہ علماء کی بہت بڑی اکثریت مجالس پڑھنے کے حوالے سے پس و پیش سے کام لیتی تھی، اور بذات خود علماء منبر پر آ کر باقاعدہ مجلس پڑھنے سے اجتناب کرتے تھے، حالانکہ ان کی علمی اور دینی خدمات سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن عزاداری کے پلیٹ فارم پہ مجلس پڑھنے کی ذمہ داری علماء کی موجودگی میں غیر علماء لوگوں کے کندھوں پر تھی، اور وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ علماء چاہے وہ ایران کے تھے یا عراق کے یا پھر ہندوستان کے، پروفیشنل انداز میں مجلس پڑھنے میں خاص دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ ہاں، اگر بعض مقامات پر بعض علماء کے باقاعدہ مجالس پڑھنے کے شاذ و نادر واقعات سامنے آتے ہیں تو اس بات کو قاعدہ کلیہ نہیں بنایا جا سکتا کہ علماء بھی باقاعدہ شروع دن سے ہی مجالس پڑھتے تھے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ پھر آج کل یہ جو علماء کی اکثریت ہمیں ممبروں پر عزاداری کے پلیٹ فارم میں نظر آتی ہے، تو پھر یہ کاوش کس کی ہے، اس جانب آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائے۔ ایک کتاب ہے ہندوستان میں شیعت کی تاریخ اور وصیت نامہ غفران ماپ، جناب ادیب اعظم مولانا سید محمد باقر شمس نے تالیف کیا تھا، اور نور ہدایت فاؤنڈیشن نے نومبر سن 2006 میں لکھنؤ سے شائع کیا۔ اس کتاب کے پیج نمبر 67 اور 68 پر ایک انتہائی نایاب پیرا درج ہے کہ جس میں تحریر ہے کہ عراق و ایران کے علماء مجلسیں پڑھنا اپنی شان اور مرتبہ کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ذاکری، جسے وہاں روضہ خوانی کہتے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگوں کا کام رہ گیا اور اس میں کوئی ترقی نہ ہو سکی۔ ہندوستان میں مجلسوں میں مرثیہ پڑھا جاتا تھا، ان کا یعنی آیت اللہ سید دلدار علی لکھنوی، جو کہ بر صغیر کی تاریخ کے پہلے مسلمہ مجتہد جانے جاتے ہیں، ان کا خیال تھا کہ مجلس شاعرانہ کمال دکھانے کی جگہ نہیں ہے، اس میں فضائل و مصائب اہل بیت بیان ہونا چاہیے۔ انہوں نے واقعات کربلا پر معتبر روایتوں کا ایک بڑا ذخیرہ اثارت الاحزان کے نام سے پیش کیا، اور عاشورہ کے دن عصر کے بعد خود مجلس پڑھنے کی ابتدا کی۔ اس طرح ہندوستان کے علماء میں انہوں نے یہ سنت قائم کی کہ ان کے بعد ان کے جانشین یہ مجلس پڑھتے رہے۔ آج بھی یہ مجلس اسی وقت ان کے امام باڑہ میں ہوتی ہے۔ اب یہاں کے علماء کو، جو حقیقت میں انہی کے ذریات تھے، اس پر اعتراض اور اس سے احتراز کی کیا ہمت ہو سکتی تھی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کثرت سے علماء مجلسیں پڑھنے لگے، یہاں تک کہ ان کی چوتھی پشت میں، یعنی آیت اللہ سید دلدار لکھنوی کی چوتھی پشت میں، بحر العلوم جناب محمد حسین اور علن صاحب پیدا ہوئے، جنہوں نے ذاکری کے فن میں انقلاب پیدا کیا۔ حدیث و تفسیر اور فلسفیانہ موشگافیوں سے تقریر کو علمی بنا کر موجودہ طرز ذاکری کے معجد ہوئے۔ یہاں پر یہ عبارت تمام ہوئی۔ امید کرتا ہوں آپ اس مختصر سی گفتگو سے یقیناً اس جانب متوجہ ہوئے ہوں گے کہ آج یہ جو علماء کی کثرت آپ ممبروں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو عزاداری کے پلیٹ فارم کو بطریق احسن مکتب اہل بیت کی ترویج و تبلیغ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھا رہے ہیں، یہ سارا فیض آیت اللہ سید دلدار علی لکھنوی مرحوم کا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔